السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المطیر المعین الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں محبتوں کا خراج بشکل درود و سلام پیش فرمانے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم وصلوا علیہ دائما صلوا علیہ شرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عظمت اہل بیت کے حوالے سے سلسلہ وار بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور آج کا یہ بیان بھی اسی سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی فقیر کوشش کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے یوں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اپنے انہی آقاؤں کے بارے میں، چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اصحاب کرام ہوں، اولیاء کرام کی جماعت ہو، صلحاء کی جماعت ہو، صالحین کی جماعت ہو، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ حضرات، ایک روایت میں آتا ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی تصنیف مسامر الاختیار میں اپنی سند متصل سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے، ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں تھا۔ خلیفہ بغداد کا دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے، جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے۔ یہ ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر ایک لاغر و نیم جاں شخص کھڑا ہے۔ شکل کی پراگندگی اور لباس کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے، ضعف و نقاہت سے قدم جگمگاتے ہیں۔ آج وہ شخص صبح سے برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کرو، جس کی ایک بھوک سے تم اڑ سکتے ہو اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے، لیکن وہ بضد ہے کہ اس کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی، بڑی مشکل سے دربار میں آ کر کھڑا ہوا، اور بادشاہ نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لیے اصرار مت کرو۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، مجھے تو اس بات و نفی میں جواب چاہیے، یا تو ہاں کہیے یا تو نہ کہیے۔ سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی یہ جو لاغر شخص آیا تھا، خلیفۃ المسلمین جو اس وقت کے تھے، ان کے دربار میں وزیر رہے۔ اب خلیفہ نے اشارہ کیا، وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی، سارے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اگر یہ وزیر ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ بالآخر یہ بات ہوئی کہ اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی، اور ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے، اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر جنگل میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ اس شخص نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے جنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی
کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ بہرحال ہوا ہوا کچھ ایسی چل گئی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جا رہی۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح کو تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پراسرار ہو گئی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزر رہی۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھٹا کھٹ بھر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہانہ تجھ کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ خدام اور حواری مواری کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش در آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔ چند ہی لمحے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے کانپتے چلا آ رہا ہے۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکل سے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر اکھاڑے میں کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت جنید نے سن ٹھوک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، اے جنید، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا، کیا جادو تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی شخص کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتہ سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جاں ہو رہا ہے۔ سیدانیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہے، وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکیں۔ چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے سامنے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلنے کی سکت باقی نہیں ہے، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج کیا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھ لو۔ عزیزان گرامی وقار، وہ نحیف و ناتواں شخص ہے، اپنا داستان غم حضرت جنید کو سنا رہا ہے اور آگے کہتا ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بنواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی۔ جنید عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف
ایک قربانی صوفے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا ایثار کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ ہم زیادہ دیر تک قبض نہیں رکھتے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا رہ کے فاقوں پہ فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے نام محمد کے مٹانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، النبی شخص یعنی ایک سید کے یہ چند جملے نستر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئی، عشق و ایمان کا ساغر موجوں کے تلاطم میں زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر پر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پابندی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت اور ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی الٹی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اسی لیے کل حضرت سیدنا بلال نے گرم گرم ریت پر لیٹ کر کے یہ کفار و مشرکین کے سامنے نعرہ لگایا تھا، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، نہ ہوگا کبھی یہ ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ وہی پیمانہ ایمانی لے کر حضرت جنید کہتے ہیں، چمنستان قدس کی بس مردہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے جنید تیار ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اے خوشا نصیب کے کل میدان حشر میں سرکار اپنے نواسوں کے زرخرید غلاموں کی قطار میں کھڑی ہونے کی مجھ فقیر کو بھی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جنید نے اپنی بات کی تکمیل کی۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کا بیان کل کے بیان میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ انہی چند الفاظ پر آج کی یہ گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے، اور میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو وہ جملہ امت مسلمہ کو رسول اور آل رسول کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ اور ہم تو سب الحمدللہ قادری فقیر ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں رب کی بارگاہ میں یہی استغاثہ پیش کرتے ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔